میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے لہو سے لکھی گئی ہے وہ داستان جس کا عنوان ہے پاکستان۔ وطن عزیز کے 75ویں یوم آزادی پر میں تحریک آزادی کے ان گنت جانثاروں کو خراج عقیدت اور پوری دنیا میں آباد ہر پاکستانی کو مبارک پیش کرتا ہوں، مگر آج محض ایک مبارکباد کافی نہیں۔ یقیناً ہم ہر سال بڑی دھوم دھام اور خوشی سے یوم آزادی مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم قائد مناتے ہیں، یوم اقبال مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 75 برس میں ہم نے ان دنوں کو محض منایا ہے، مگر ان کے اصل مقاصد کو اپنایا نہیں۔ پاکستان کو ایسا نہیں بنایا جسے دیکھ کر خود ہمارا دل یہ گواہی دے کہ قائد اور لاکھوں شہداء کی روحیں مطمئن اور آسودہ ہوں گی۔ اسی لیے یوم آزادی کے موقع پر میرا دل مسرور بھی ہے اور بے چین بھی۔ پیارے ہم وطنوں، آج ہمیں کھلے دل سے اس سچائی کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں، اپنی نئی نسل کو وہ سب کچھ نہیں دے سکے جس کے وہ اصل میں حقدار ہیں۔ وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے بے پایاں رحمت رہی ہے، جسے ہر نعمت سے نوازا گیا ہے، جس کے پاس رہنمائی کے لیے حضرت قائد اعظم کا عمل اور علامہ اقبال کی فکر موجود ہے، پھر وہ کیوں منزل کی تلاش میں بھٹک رہی ہے؟ ہم ان بحرانوں سے کیوں دوچار ہوئے جن میں سب سے بڑھ کر معاشی بحران ہے؟ مگر پہلے اس جذباتی بحران کا ذکر کرنا چاہوں گا جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ یہ بحران خودی، خودداری، خود اعتمادی پر ہمارے یقین کا متزلزل ہونا ہے، جس کے اثرات آج ہمارے قومی وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا قومی کردار جذبے، ہمت، محنت اور کر دکھانے سے عبارت ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خود پاکستان کا قیام ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جو علامہ اقبال نے سوئی ہوئی ملت میں جگایا، جس کی مدد سے قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم الشان قیادت نے ایک خواب کو تعبیر میں بدل دیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تعمیر پاکستان کے اس مشن کو ہماری قومی سیاسی قیادت نے جمہوری اور آئینی جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھایا۔ حقائق سے نظریں نہیں چرائیں، ہوش مندی سے سچائی کا سامنا کیا اور شدید مالی، انتظامی اور ہر طرح کے مسائل کا صبر، استقامت اور دانش مندی سے مقابلہ کیا۔ قوم کو متفقہ آئین دے کر ایک قومی ایجنڈے پر اکٹھا کیا، ادارے بنائے، معیشت، زراعت، صنعت کو ترقی دی، قوم کو روزگار دیا اور پاکستان کو دنیا میں قابل عزت بنایا۔ یہی وہ قوم ہے
جس نے وسائل نہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قیادت میں جوہری پروگرام شروع کیا اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں تمام تر ترغیبات اور دباؤ کے باوجود اسے مکمل کر کے قومی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اس قوم نے ہولناک زلزلوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کیا، ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھتی رہی۔ اسی قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کھیلوں کے عالمی مقابلوں میں پاکستان کا پرچم سر بلند کیا۔ اسی مہینے میں کامن ویلتھ گیمز کے دوران ارشد ندیم اور نوح بٹ سمیت قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کامیابیاں حاصل کر کے پاکستان کو دنیا میں سر بلند کیا۔ اسی قوم نے مل کر دہشت گردی کو شکست فاش دی۔ یہ ہمارے قومی عزم، ارادے اور اعتماد کی چند مثالیں ہیں جو اس امر کا ثبوت ہے کہ ہماری قوم ہر مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن آج قوم کو مایوسی کے ایک اور بحران کا سامنا ہے۔ انتشار اور نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ قوم کو تقسیم در تقسیم اور قومی وحدت کو پارا پارا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پچھلی حکومت کے پیدا کردہ معاشی بحران نے اس صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ آج مالی محتاجی جیسے ہماری قومی شناخت بن گئی ہے، جس کا ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ 11 اپریل 2022 سے آج تک بطور وزیر اعظم میرا سب سے تلخ تجربہ یہی ہے۔ پیارے اہل وطن، میں نے آپ کو تاریخ کے آئینے میں تصویر کے دونوں رخ دکھا دیے ہیں، ایک مایوسی کا ہے اور دوسرا امید کا، لیکن راستہ صرف ایک ہے، یقین محکم اور عمل پہم کا، عزم و ہمت اور امید کا۔ ہم غور کریں تو ہر بحران میں مواقع چھپے ہوتے ہیں، بس دیکھنے کو چشم اور کرنے کو عزم چاہیے۔ اس جدوجہد کی ابتدا ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختصر وقت میں ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے دن رات محنت کی، جو اب بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچ گیا، الحمدللہ۔ سابق حکومت نے 48 ارب ڈالرز کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ چھوڑا ہے۔ اس خسارے کو کم کرنے کے لیے ہمیں دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لینا پڑا ہے۔ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ سابق حکومت نے صرف 3.25 سال میں 20,000 ارب روپے کا تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا، جس کے سود کی ادائیگی بھی محال ہو چکی ہے۔ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ 2017-18 میں ہم پاکستان کو گندم میں خود کفیل چھوڑ کر گئے تھے۔ آج پچھلی حکومت کی
مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں ہم اربوں ڈالر کی لاگت سے گندم باہر سے منگوانے پر مجبور ہیں۔ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ پچھلی حکومت نے کرپشن، سنگین اور مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے LNG کا کوئی بھی طویل المدتی معاہدہ نہیں کیا، جو اس وقت انتہائی سستے داموں مل رہی تھی۔ آج لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے کس کے اشارے پر سی پیک کے منصوبوں کو بند کر کے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ عزیز اہل وطن، ہماری معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں غیر ضروری امپورٹس کو سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آج پاکستانی روپیہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ سادگی کو اپناتے ہوئے ہم خوددار قوموں کی طرح اپنے وسائل پر انحصار کریں گے۔ اربوں ڈالر خرچ کر کے ہم باہر سے تیل اور گیس منگوا کر مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اس کی جگہ ہم نے ہزاروں میگا واٹ سولر انرجی کے منصوبے لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ایک طرف اربوں ڈالر کی بچت ہوگی، کیونکہ مہنگا تیل اور گیس نہیں منگوانی پڑے گی، اور دوسری طرف عوام کو سستی بجلی بھی مہیا ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ پاکستان کو معاشی خود انحصاری کے راستے پر لے کے جائیں گے، کیونکہ معاشی آزادی کے بغیر آزادی کا تصور ناممکن ہے۔ اسی لیے میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر مساق معیشت کی پیشکش کی تھی، اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں، اس کی پیشکش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہم بحیثیت قوم درست سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں اور قومی مفاد کو ذاتی انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی سیاسی قیادت الیکشن پہ نہیں، آنے والی نسلوں کے مستقبل پہ نظر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا سامنا بے رحم حقائق سے ہے، جن کا مقابلہ ہم قومی اتفاق رائے، پالیسیوں کے تسلسل، معاشی اور سیاسی استحکام سے ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہمیں خودداری اور خود اعتمادی کے اسی جذبے کو زندہ کرنا ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، جو تحریک پاکستان کی اصل روح ہے۔ اسی جذبے سے تعمیر پاکستان ہوگی۔ 14 اگست ایک یوم ہے، آئیں اس یوم پر ہم ایک قوم بن جائیں۔ پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔